السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندیم بھائی، آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ عید مبارک کہتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم. جی اصل میں ندیم بھائی دیکھو، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا، میری بات عمران، جانتے ہو عمران کو؟ جاہل. ہاں، غازی آباد کا وہ جاہل. اصل میں وہ جب ہم نے کچھ فقہ کی عبارت پر بات کی تو ہم نے اس کو کہا کہ چلو تم جو حدیث پیش کرے وہ حدیث پیش کرو، تو تم مطلب وہ حدیث کچھ بھی پیش نہیں کرا تھا. میں کہا کہ حدیث کو تم محدث سے سمجھو گے یا اپنی فہم سے سمجھو گے؟ تو کچھ جواب نہیں دیا اور بکواس، مطلب یہ ادھر ادھر کی لنک وغیرہ شیئر کرنا شروع کر دیا، ادھر ادھر کی بہت بات کیا. تو اس کے بعد میں ہم نے ایک ساتھی سے بات کی تھی قربانی کے تعلق سے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس پر تم ندیم بھائی سے بات کرو. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم ندیم بھائی سے بات کر لیں، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے. تو ہم نے کہا کہ تم اس پر قربانی پہ اصل میں وہ کوئی قربانی کے ایام کے تعلق سے ہم نے بات کی تھی، ٹھیک ہے. ہاں تو وہ تو 3 دن والے تو تم بھی ہو، وہ بھی دونوں ہی ہو نا. نہیں، مجھے عمران بھائی کا موقف معلوم نہیں ہے ندیم بھائی. تو 3 دن والے تم بھی ہو، وہ بھی ہے. نہیں ندیم بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں، اصل میں وہ بات عمران سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ بات کشمیر کے ایک ساتھی سے ہوئی. شاید نے آپ نام سنا ہوگا، خورشید نام ہے وہ بندہ ہے. مطلب اس کا کچھ بھی سمجھ میں ہی نہیں آتا، وہ بندہ مشکوک ہے. مطلب کبھی وہ شیعہ بن جاتا ہے، کبھی اہل حدیث اپنے آپ کو بتاتا ہے، کبھی کچھ مطلب اس طریقے کا وہ بندہ. تو اس تعلق سے مطلب یہ ندیم غازی آباد کا عمران یہ کہہ رہا تھا کہ ندیم کو ہم نے بہت تگڑی پٹائی لگائی ہے، اور کچھ مطلب یوٹیوب کے لنک وغیرہ شیئر کر رہا تھا کس پر، وہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی انانا پر. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، وہ ندیم بھائی کی بات آپ سے کیا کی ہوگی، لیکن اتنا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ندیم تمہارے سے زیادہ اس کا مطالعہ وسیع ہے. ہم اس بات کو مانتے، چاہے اردو ہو چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ندیم تم سے بہتر ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہاری پٹائی وہ لگا دے گا ندیم. تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ جاہل ہے، ہم نے اس کی بہت تگڑی پٹائی لگائی تھی، یہ وہ ایسا ویسا بہت تک رہا تھا. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم ندیم بھائی کو کانفرنس میں کر لیں گے، اور تمہاری ہمت رہے گی تو تم بات کر لینا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں بزی ہوں. میں بولا ابھی سے بھاگنا شروع کر دے کیا تم؟ تو کہہ رہا نہیں ہم تو ندیم کی بہت تگڑی پٹائی لگا چکے، یہ وہ. تو کیا میٹر ہے سر، میں اس تعلق سے کیا بات ہوئی ہے؟ مطلب ندیم بھائی دیکھو ہمارا جو وہ اصل میں تمہاری طرح مقلد ہے. اچھا عمران مقلد ہے. ہاں، جیسے تم امام حنیفہ کے مقلد ہو، وہ زبیر علی زئی کے مقلد ہے. اچھا. اب وہ اجماع کے انکاری بن جاتے ہیں، اہل حدیث منہج کے خلاف جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کی پٹائی کرتے ہیں. اب جیسے ہم پٹائی کرتے ہیں تو مقلد بھی یہ بولتے ہیں ہم نے پٹائی کر دی، وہ بھی یہ بولتا ہم نے پٹائی کر دی، جبکہ ہوتی پٹائی مقلد کی ہے. اچھا ندیم بھائی، میں یہ کر رہا ہوں، دیکھو ابھی بھی آپ مطلب تعصب کا چشمہ نہیں اٹھائے. نہیں اصول کی بات کر رہا ہوں میں، مقلد کی اصول مثال دے رہا ہوں میں. سنو نا ندیم بھائی، میں کیا بول رہا ہوں، تعصب میرے دل میں نہیں ہے. تعصب ہوتا تو میں تم سے بات بھی نہیں کرتا. نہیں ندیم بھائی دیکھو میں کیا بول رہا ہوں، میں نے ابھی نہ مقلد کی بات کی نہ اس کی بات کی. ابھی میں بات مثال دے رہا ہوں بھائی. مقلد جیسے مقلد کی پٹائی کرو تو وہ کیا چل رہا تھا کہ ہم نے اس کی پٹائی کر دی، تو عمران مقلد بھی ایسے ہی چل رہا تھا. نہیں ندیم بھائی، اصل میں آپ کی مثال کیا ہے، انفن فی الماء و استن فی السماء، یہ آپ کی مثال ہے. خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی تدلیس کے تعلق سے کیا بات ہوئی، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں ارے اس کو تم ہی اس کی پٹائی کر دو گے اور تم خود بولو گے کہ تو بھی مقلد کے زیادہ کم اصلی لماری حامل اسفارہ ہے. راب پور ہوگا ندیم بھائی. ہاں تو پوری کرا میں نے اس کو. نہیں سمجھ گئے نا مثال. چھوڑو ندیم، کیا بولے؟ سفیان ثوری کی تدلیس پر تو تم خود اس کی پٹائی لگا دو گے، تو میرے کو کائی کو پوچھ رہے ہو؟ اصل میں بات اس کی اور اس کی ہے. میرے ساتھ وہ اصول حدیث پر بات ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اس کی دکھیرت کیا ہے. اس کو وہ بندہ کہتا ہے پردے بکارت کو، بندے پڑھتا ہے پردے باکرت. تو اب وہ بندے کی سوچو کہ علمی صلاحیت کیا ہوگی جو بندہ اردو لفظ دیکھ کر کے نہیں پڑھ پا رہا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ندیم کی بہت پٹائی لگائی ہے، یہ وہ سفیان ثوری کی پٹائی کی ہوں کہ وہ منہ دکھانے لائق ہی نہیں بچا. وہ جیسے بس پھر وہ میرے کو مثال یاد آتی ہے نا، جیسے پٹائی کر دو ایک بار تو مقلد ساری زندگی ماتم کرتا ہے، وہ اس کا بھی وہی حال ہے. اب سفیان ثوری پر اب تمہارا موقف بتاؤ. مجھے سفیان ثوری رحمہ اللہ کی تدلیس پر مجھے بات ہی نہیں کرنے نا. تو پھر کس بدلے بات؟ تمہاری تو بات تو اس سے یہ مسئلہ چل رہی تھی. آپ سے عمران کے تعلق سے بات کر رہا تھا. عمران سے وہی بات چل رہی ہوگی نا سفیان ثوری کی.
نہیں عمران سے میری فقہ کے اوپر بات ہوئی تھی، تو اس نے بیچ میں لا کر کے چھیڑ دیا یہ کہ تم ندیم سے بات تو کرو۔ بھائی میں ہی بول رہا ہوں سفیان سوری پہ تو تم خود اس کی کٹائی کر دو گے نا، تو ہاں ہم تو کر دو گے کہ نہیں؟ گردن تو کر دو گے نا؟ بالکل۔ تو میں نے بھی کیا، تو میرے کو کیسے پیٹا ان نے؟ اگر میرے کو پیٹا تو سمجھو تم کو ہی پیٹ ڈالا۔ نہیں ندیم بھائی، اس نے بات کیا، پتہ نہیں اس نے کیا حوالہ دیا، آپ نے کیا حوالہ، اسی لیے تو ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو کانفرنس کر دیں، یا آپ ارے کانفرنس وہ لے کر آئے گا بھی کے نہیں نا کانفرنس میں میرے سے، تو ہاں یہ بھی بات صحیح ہے۔ آئے گا ہی نہیں۔ تو ایک اب اگر وہ کانفرنس پہ آ جائے نا تو کم سے کم گفتگو سن کے تم سیکھ جاؤ گے۔ نہیں ندیم بھائی، الحمدللہ اللہ نے اتنا علم دیا کہ میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں، الحمدللہ۔ اچھا تو پھر ایسے بات ہے، چوتھے دن قربانی کیوں نہیں مانتے تم؟ چلو پڑھو حدیث پڑھو، روایت اب جب میرا تمہارے کو خجلی ہو رہی ہے تو ہم بات یہ کر ہی لیتے ہیں۔ چوتھے دن قربانی کیوں نہیں مانتے؟ نہیں تم پڑھو نا، روایت پڑھو نا۔ دیکھو ہے میں تو تمہاری نانی مر گئی۔ ارے اللہ کے بندے تم روایت پڑھو، میں سوال امام کر رہا مالک کی ہوں، گولڈن چین سنو، امام مالک فرماتے، امام پہلا راوی امام میرا مالک، سوال ٹھیک ہے؟ یہ ہے کہ چوتھے دن قربانی کیوں نہیں کرتے، یہ پوچھا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو چوتھے دن کے جو اثر جو ذکر کرتے تمام کے تمام ضعیف ہیں۔ اچھا تو چوتھے دن روزہ رکھ لیا کرو نا، دوسری چوتھے دن بات روزہ سنو رکھتے ندیم بھائی، چوتھے دن سنو روزہ آپ رکھتے ہو، دوسری بات سنو، چوتھے سنو دن ندیم بھائی روزہ دوسری رکھتے بات ہو، سنو۔ چوتھے دن روزہ رکھتے ہو۔ ارے یار روزے پر بات ہی نہیں ہے، بات قربانی کی۔ ارے جب قربانی نہیں ہے چوتھے دن تو روزہ رکھ سکتے نا۔ 1400 سال میں کس نے روزہ رکھا؟ ایک سوال کا جواب دو۔ سوال اگر نہیں چوتھے دن قربانی نہیں ہے تو روزہ رکھنا چاہیے نا۔ 1400 سال میں کس نے رکھا؟ نہیں ندیم بھائی میں کیا بول رہا ہوں، بات بھائی قربانی اجماع پر کے کر رہے ہو، منکر بات بن روزے گئے پر تو، کر رہے ہو۔ ارے تم اجماع میں کے کیا منکر بول بن رہا گئے یہاں۔ نہ میں کیا بول رہا ہوں، اچھا آپ اصل میں اچھا نا روزہ قیاس کس دن مالداری حرام ہے؟ پر ہمیشہ اچھا ایک کرتے بات ہو۔ بتاؤ، روزہ کس دن حرام میں ہے؟ کیا بول رہا، سنو نا ندیم بھائی، مجھے بتاؤ آپ روزہ چوتھے کس دن کو، حرام ہے؟ ارے اللہ کے بندے تمہیں تو یار، بہت علم ہے نا، روزے پر تم میں تو بات ابھی ہی بول نہیں رہے کروں تھے نا کہ میرے کو سکھا رہے تھے، ابھی تو تمہاری نانی مر رہی ہے۔ ندیم بھائی میں کیا بول رہا ہوں، روزہ کس میں کہہ دن رہا ہوں، میں بات حرام کر رہا ہے؟ ہوں قربانی کے ہاں چوتھے دن پر۔ قربانی کا ریلیٹڈ ہے ہاں۔ وہ، روزہ کس دن حرام ہے؟ قربانی اور چیز ہے، روزہ اور چیز ہے۔ کیوں؟ سنو تو روزے کیا کی تم تعریف کیا ہے؟ سنو ایک منٹ، روزے کی تعریف کیا ہے؟ آپ یوم روزے کی النحر تعریف کے کرو۔ دن یوم النحر کے دن تم روزہ رکھ لو گے؟ ارے اللہ کے بندے میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، روزے کی تعریف تم کیا ہے؟ کیا سکھاؤ گے؟ تم کو تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، یار تم کیا دونوں میں سکھاؤ بہت گے؟ ڈفرینس ہے۔ ابھی میں تمہارے کو چوتھے دن پہ اتنا ڈھونگا نا کہ تمہاری قربانی اوپر فرض سے نہیں ہے، نیچے تک قربانی اوپر واجب تک۔ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں روزے پر، آپ چلے جا رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں قربانی پر، آپ چلے جا رہے ہیں روزے کے اوپر۔ روزہ کس دن حرام ہے؟ ارے اللہ کے قربانی بندے سے روزہ تعلق کس ہے دن اس کا؟ حرام ہے، اس سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں بات کس تعلق پر ہے کر نا رہا ہوں؟ قربانی سے، تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل دیکھو نہیں، یہی بالکل حال وہ نہیں۔ عمران کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی ایسی بھاگتا ہے اور پٹنے کے تم بعد بھاگ پھر رہے ہو، روتا ہے۔ میں تمہارے کو چھوڑوں گے تو ندیم بھائی، لیکن تم میں اتنی قربانی ضرورت کے ہمت چوتھے نہیں دن ہو پر، رہی تم ہے قربانی کہ کے چوتھے دن عید پر تم کے ایک دن، اثر پیش کر دو، عید کے دن، میں چیلنج کرتا ارے ہوں بھائی پوری ضروریت ہے اہل ہم حدیث تو کو، قرآن سے پیش تمہارے کر کو بھی دیں گے، چیلنج ہم کرتا تو ہوں، کفایت قرآن اللہ سنادینی کو بھی چیلنج کرتا ہوں۔ ہم تو قرآن سے پیش کر دیں گے، لیکن تمہارے چلو ہاں اتنا، پیش کرو، پیش کرو، لیکن تمہاری اتنی ضرورت نہیں ہے نا، تم نے دعویٰ کیا تو میں تمہیں سکھا دوں گا۔ تمہارا دعویٰ باطل ہو قربانی گیا، کے چوتھے دن پر تم قرآن، تم اپنے دعوے سے مکر گئے، حدیث پیش کر، بکواس نہیں، حدیث تم پیش کر، اپنے دعوے سے مکر گئے، حدیث تم ہم پیش کو کر، سکھا قرآن پیش نہیں کر۔ پائے، تمہاری بکواس اتنی نہیں، اوقات نہیں ہے، دیکھو ہم سکھائیں گے تمہیں، بکواس نہیں، دیکھیں ہم مجھے حدیث سکھائیں گے پڑھ، تمہیں، مجھے ہم حدیث پڑھ کے سکھائیں سناؤ، گے، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ مجھے حدیث پڑھ کے سکھاؤ، مجھے چوتھے حدیث پڑھو، دن حدیث۔ روزہ رکھنا اجماعی طور پر منع ہے، حرام ہے، یعنی قربانی 4 دن اچھا ہے، کہاں تبھی تو لکھا اس ہوا؟ بات پہ اجماع ہے، تو رکھ کے بتا۔ کہاں لکھا ہوا؟ 14 سال میں کہاں کس نے لکھا ہوا؟ رکھا 13 تاریخ کا روزہ؟ کس نے؟ پہلے کہاں ایک کہاں سوال کا جواب دے کہ 13 تاریخ کا روزہ 1400 سال میں کس نے رکھا؟ ایک دلیل دے۔ نہیں، ہر اجماع بات لکھی ثابت ہونا ہوا، ضروری ہے؟ اجماع ثابت ہوا۔ نہ اجماع کیسے ثابت ہو جائے گا؟ یہ اجماع تو آپ نے سمجھا یا کسی اور نے بھی سمجھا ہے؟ ابھی یہ ائمہ نے سمجھا قرآن کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ اچھا چل بتاؤ کہاں ہے، چل بتاؤ۔ اچھا چل ایک بات بتا، سورہ بقرہ میں ہے کہ حوالہ دے، حوالہ۔ سورۃ البقرہ میں ہے، سننا ابھی تو گھبرائے مت نہ، دیکھو آتا جاتا کچھ ہے نہیں، تیرے کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، تو بھی عمران ہے، بڑبڑاتے رہتا۔ تجھے حوالہ پڑھنا اچھا یہ بات بتا، مینا کے جتنے دن ہے کھانے پینے کے دن ہے نا؟ نہ تو حوالے سے دیکھو کچھ آتا ہی نہیں بے، مینا کے جتنے دن ہیں، مجھے کیا آتا، مینا میں جو لوگ رکتے ہیں وہ سب کھانے پینے کے دن ہے کہ نہیں؟ مجھے کیا آتا ہے بیٹا، رک بتاتا ہوں۔
रुक, अभी मैं सुन, अब मैं रिवायत पढ़ता हूँ बेटा, तुम मीना के दिन खाने पीने के हैं कि नहीं ये बता मुझे। रुक बेटा, रुक तेरे को कुछ नहीं आता है यार, देखा तीन नानी बरक के। भागना मत बेटा, सुन। अभी भागने क्या बात है, तेरे से जवाब ही नहीं बन रहा है, अब क्या बड़बड़ सुनते रहूंगा मैं। सुन। अली बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का अन्नहु काना यक़ूलु अल अय्याम मालूमात यौमुन नहर व यौमानी बअदहु। सुन, कहते हैं कि कुर्बानी के 3 दिन। रुजू है, इससे रुजू है। कहाँ रुजू है? इससे रुजू है वो। कहाँ वही तो मैं समझा रहा हूँ तेरे को। अभी तेरे तू खुद बोलेगा कहाँ रुजू है? हाँ ये बता। हाँ तो बता रहा हूँ, घबराए मत। 13 तारीख को रोजा रख सकते कि नहीं? ना, इसका रुजू कहाँ मौजूद है? अभी रुजू होगा ना? बिल्कुल नहीं। और सुन और एक रिवायत है, तू पहले बता 13 तारीख को रोजा रख सकते कि नहीं? वब्न उमर, मेरे सवाल का जवाब दे, 13 तारीख को रोजा रख सकते कि नहीं? यौमुन नहरी व यौमानी बअदह, ये अहकामुल कुरान के अंदर है। कुर्बानी के 3 दिन। 3 दिन यौमुन नहर को छोड़ के 3 दिन है, वो गिनने में फर्क होता है बस। इस पर इजमा है, अय्याम मालूमात और अय्याम मादूदात अय्याम तशरीक हैं, खाने पीने के दिन हैं, और वो 11, 12, 13 वो 11, 12, 13 वो 11, 12, 13। सुनना, इमाम मालिक फरमाते हैं अल मालूमात, वो इमाम मालिक वो इमाम। तो फिर बता देना मुझे 13 का रोजा क्यों नहीं रखते? अरे रोजे की क्या बात है? रोजे की बात क्या है? क्यों नहीं है? ईद के दिन रोजा हराम है, कुर्बानी के दिन रोजा हराम है। एक दलील और कुर्बानी के दिन रोजा हराम है, और सुन, कुर्बानी के दिन रोजा हराम है। 13 को रोजा क्यों नहीं रखते? तुम रोजा रखने का फतवा दो। अनिल मालिक इमाम मालिक वो इत्यादि गलती मत मालूमात। अरे हमारे सामने इत्यादि गलती पेश मत कर, हमारे सामने कुरान पेश कर, हमारे सामने यतीम तेरे पास ना कुरान है ना हदीस रसूल है, तो बस बिल्कुल हदीस। तो इबादत तौकीफी होती है, इबादत तौकीफी होती है। तू पेश किसको कर रहा है? इमाम को। तो बस तकफार इबादत तो इमाम से करेगा। इबादत के लिए कुरान और हदीस रसूल लगती है। तेरे को जाहिल उसूल भी नहीं मालूम, सिर्फ उसूल नहीं मालूम। इमरान जैसा तेरा हाल है। तफसीर इब्न कसीर अल-अय्याम मालूमात यौमुन नहर व यौमुन इबादह, 3 दिन कुर्बानी के। वो इत्यादि गलतियां। अबे हमारे सामने कुरान और हदीस रसूल पेश कर। अबे सब गलती कर रहा है इमाम मालिक। हमारे सामने कुरान गलती कर। हाँ इत्यादि गलती हो सकती है, इत्यादि गलती आइम्मा से होती है, उनका हक है। आइम्मा से इत्यादि गलती होती है, वो उनका हक है, तू टेंशन मत ले। तू मुझे कुरान पेश कर, तू मुझे हदीस रसूल पेश कर पहले। मैं पेश कर रहा हूँ, चल कुरान हदीस रसूल पेश कर। चल सुन, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं पढ़ रहा हूँ बिल्कुल। इमाम मालिक रहीमहुल्लाह की मुअत्ता, पहला रावी इमाम मालिक, ठीक है, और दूसरा रावी नाफे, और तीसरे रावी अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि कुरान और हदीस रसूल पेश कर। तो जाहिल वो सहाबी का कौल पेश कर रहा है। कितना बड़ा जाहिल है, तू सवाल समझते नहीं, तू समझाएगा हमको दीन। तू काय को बकबक किया था, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जाहिल देखो आता तो है नहीं। तू ये दावा कर पहले कि कुरान में 3 दिन है और हदीस रसूल में 3 दिन है, उसके बाद बात कर। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कुरान में 4 दिन है तो सहाबी का इज्तिहाद गलत साबित हो जाएगा ना। कुरान के ऊपर तो सहाबी को पेश करेगा ना। अस्तगफिरुल्लाह। अबे मुझे एक बात बता, ये हदीस किसन है या नहीं जो मैंने तुझे पेश किया है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कौल है और वो उससे रुजू है उनका। सहाबी अब्दुल्ला इब्न उमर से 4 दिन का भी कौल है, समझा? चल पेश कर। पेश करने की जरूरत नहीं है वो। अब तू पहले कुरान पेश कर और हदीस रसूल पेश कर। तेरे पास कुरान हदीस रसूल नहीं है, कैसा मजहब है तेरा? ये हदीस है, इसी ऊपर हदीस। इमाम तिरमिज़ी रहीमहुल्लाह एक रिवायत को नकल करते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर तो कहते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर क्या कहते हैं मालूम है? सही बुखारी में। अबे सुनना, अब्दुल्ला इब्न उमर सही बुखारी में क्या कहते हैं? अबे सुन तो सही, अब्दुल्ला इब्न उमर सही बुखारी में क्या कहते हैं? जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा पर बात खत्म होती है और कहते हैं कि चल तू इमरान है, नमाज का टाइम हो रहा है, तू बकबक करता है, तेरे को कुछ आता जाता नहीं, तू नहीं समझा सकता, तेरे बस का नहीं।